اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں. جو غلطی ہوتی ہے اس کا کیا بنا دیتے ہیں؟ کفارہ بنا دیتے ہیں. اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت ہمیں بہت سے انعامات عطا فرماتا ہے اور ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے. بہت سی احادیث ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور میں چاہتا تھا کہ یہ احادیث آپ کے گزار کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. یہ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے؟ موٹیویٹ کرنا. مطلب کسی چیز کا فائدہ نہیں تھا, آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر جو دھنیا ہے اس کا کتنا فائدہ ہے, تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کسی طبیب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس کا یہ فائدہ ہے, پھر آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا جی, اس کے ہینڈل بھی کود کر کھانے شروع کر دیے. ایسے ہی ہے نا, وہ ہم پھینک دیتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ہے, مرچوں کی ٹنیاں ہم پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینکتے ہیں؟ تو سوچا وہ نہیں کڑوی ہوتی, یہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. ان کو اندر پیسہ کرو اللہ سے بندو, لیکن ہماری ماں بہنیں کیا کرتی, پھینک دیتی. اسی طرح اس کا حال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اتنی برکات بتا رہے ہیں کہ صحابہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے, ہم نے یہ برکتیں لینی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 4 کام کرنے ہیں رمضان میں. کتنے کام کرنے؟ نمبر 1, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک تو کلمہ شہادت کی کثرت, کلمہ شہادت کی. اور ہمارے یہاں کیا رواج ہے, جب جنازے کو پردہ دینے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, کوئی پڑھتا بھی ہے جی. کبھی کسی نے سنا آپ نے تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا جی, بولے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کبھی کسی نے پڑھا ہے؟ ایک رسم بنا دیا ہم نے دین کے ہر عمل کو, ایک رسم بنا دیا ہے. بس کلمہ شہادت کا آواز بلند ہوتا ہے اور لوگوں نے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور آگے سے گاڑیاں ہٹا رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, راستہ بنا رہے ہوتے ہیں, تکلیف لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنازے کا احترام ویسے ہی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو کلمہ شہادت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا, حضور نے فرمایا کثرت سے پڑھنا ہے رمضان میں. اور اس کے بعد استغفار جتنا آتا ہے, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, جتنا آتا ہے آپ اتنا یہ لفظ جو ہے اس کو پڑھیں. میرے حضور نے فرمایا 2 کام ہو گئے. تیسرا کام اللہ سے جنت کا سوال. کس کا سوال؟ اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی شرمانا چاہیے. اور اللہ کتنا کریم ہے آپ کو بتاؤں. اللہ رب العزت فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ جب مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے, یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑیاں, جب بوڑھے ہو جاتا ہے مسلمان, جب وہ اس وقت نیک عمل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ عمل کرنے کے بعد جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس بزرگ مسلمان کے خالی ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے حیا کیا آتی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی حیادار ہوگا؟ اللہ کو حیا. ایک بزرگ مسلمان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں. اس لیے اللہ سے مانگتے ہوئے گھبرانا اور شرمانا نہیں چاہیے. کس کا سوال کریں؟ جنت کا سوال کریں. اور چوتھی بات حضور نے فرمائی دوزخ سے پناہ مانگے. کس سے پناہ مانگے؟ دوزخ سے پناہ مانگی. اور پھر ایک آخری حدیث بہت زیادہ ہے, میں انشاءاللہ جمعوں میں آج کرتا رہوں گا. یہ آخری حدیث یہ کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح ابن حبان میں. صحیح ابن حبان میں, اور بڑی مشہور حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کمزور حدیث ابن حبان کی ہے. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے. حدیث سنتے رہتے نا منبر والی حدیث. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ حیران, کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. لیکن جبرائیل تو موجود تھا. اگر صحابہ کی آنکھیں بھی میری مصطفیٰ جیسی ہوتی تو وہ بھی دیکھ لیتے.
دیکھ رہے تھے نا، نہ آواز سنی نہ زمین کو دیکھا، لیکن حضور کو دیکھ رہے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کو پایا صحت و تندرستی کے، کس کے ساتھ؟ صحت و تندرستی کے ساتھ. جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ بخشا نہیں گیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دو، وہ برباد ہو گیا. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. دوسری بات پھر جبریل نے کہا جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک کسی بندے کو نصیب ہوئے زندگی کے اندر اور وہ ان کے ہونے کے باوجود دوزخ میں چلا گیا، یعنی ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ کہاں چلا گیا؟ دوزخ میں. کی خدمت نہیں کی، ان کے حکم کو نہیں مانا تو وہ دوزخ میں چلا گیا. اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، دور کر دے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری بات جبریل نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے. کس کا نام لیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نام لیا جائے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے پھر بھی اسے خیال نہ آئے اس کا ضرور پاس کرنے، یعنی خود تو نہیں پڑھتا، خود تو جنگلوں میں پڑا ہوا ہے، پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. فرمایا اس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے. یہ تشریح ہو سکتا ہے کتابوں میں نہ ملے، یہ صوفیہ والی تشریح ہے، یہ بزرگوں والی تشریح ہے کہ اسے حضور کا نام سن کر بھی خیال نہ آیا، یاد نہ آیا کہ ضرور پڑھنا تھا. نہیں پڑھتا نا، بھولا ہوا ہے. کیا ہے؟ بھولا ہوا ہے. آپ کا نام ہی اس نے کا نام ہی اس کے سامنے لیا گیا، اسے پتہ ہی نہیں یہ ذات کون ہے، اس کا حضرت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے. حالانکہ ہمارے درود پاک پڑھنے سے حضور کی شان کوئی بلند نہیں ہوتی. یاد رکھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حضور والا ذات کو ذات گرامی ہے کہ ہر وقت اللہ کے سارے فرشتے اور خدا خود رحمت بھیج رہا ہے. ہمارا تو محتاج نہیں ہے، لیکن فرمایا امتی ہو اور اس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کا درود پاک نہ پڑے، صرف کتنا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی سی بات ہے. کتنا ٹائم لگا؟ چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کریں. اور میں نے جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اس پر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے. ایک درود پاک کی ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت 3 طرح کے 3 ڈائمینشنل ثواب عطا فرماتا ہے، 3 طرح کے ثواب عطا فرماتا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بھولا ہوا تھا. اب دیکھو نا، آپ کا کوئی دوست تھا اسکول بیلن دے آپ بھول گئے، کیا کر گئے تھے؟ کسی نے اس کا نام آپ کے سامنے لے لیا تو آپ کتنے خوش ہوئے؟ کیا حال ہے یار اس کا؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کی شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں اس کے، خوشی سے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ نام لیے بھولے ہوئے تھے جب دوست کا نام لیا گیا آپ دل کھلا اٹھے. ہم بھولے ہوئے تھے جب حضور کا نام آیا دل کھلا اٹھے. وہ کتنا خوش ہوگا؟ کون؟ جس کا وہ معبود ہے. میرے معروف کے نام پر اس کی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خوش ہونا اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں. اس کا اندازہ یاد رکھیں وہی لگا سکتے ہیں جو اس ماحول میں رہتے ہیں. ایک ایسے بھی بزرگ ہیں اس وقت بھی زندہ ہے، اس وقت بھی انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، کہتے میں ایک درود پاک، آج لوگوں کے جھگڑے ہیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، فلاں پڑھنا چاہیے، یہ پڑھ وہ درود ناریہ پڑھتے ہیں. یہ آپ کو مل جائے گا مختلف درود کی کتابوں میں. اب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، روایت کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا مجھے درود ناریہ پڑھنا بڑا پسند ہے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو میں وہ پڑھا کرتا تھا. ہر عمرے کے لیے گیا، پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ملے،
فرمایا میرے غلام ان کا نام ہو گیا، جو ضرور پڑھتا ہے نا وہ ذرا ادھر کھڑے ہو کے سنا، جو ضرور پڑھتے ہیں وہ مجھے کھڑے ہو کر سنا۔ بھائی اس محبوب کو جو پسند آ جائے کیا کر وہ پسند آ جائے، اور اس میں حضور کے القابات ہیں، اس میں کیا ہے حضور کے، بھائی تعریف کس کی ہے، ہر ضرور سے کس کی تعریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا چھوٹے سے چھوٹا ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تصویر لے لیں، کوئی چیز لے لیں، نام لے یار کیا کرنا ہے، گن کے کیا کرنا ہے، جب اللہ بغیر حساب دیتا ہے تو ہم نے گن کر کیا کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، جبریل نے کہا آپ کا نام لیا جائے پھر بھی آپ یاد نہ آئے، کیسا مسلمان ہو جائے، کیسا مسلمان۔ اب میں دل نہیں کر رہا کہ اس سے آگے جاؤں کہ مسلمان کیسے ہیں، کہ کیسا اس کا کیا تعلق ہے اپنے نبی سے کہ وہ بھولا ہوا تھا، حضور کا نام آیا، کسی نے محمد رسول اللہ کہا، کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، کہیں سے آواز بلند ہوئی، حضور کا نام آ گیا اور پھر بھی سے یاد نہ آیا، کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے کہا وہ برباد ہو گیا، کیا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس لیے اس میں رمضان بھی آ گیا، اس میں والدین کا احترام بھی آ گیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ضرور پاک کی برکات بھی آ گئی۔ تو رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں یہی چند باتیں عرض کرنا تھی، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس کے ساتھ مرحمہ نہیں، جذبے کے ساتھ، اس کے ساتھ جذبے کے ساتھ، احترام کے جذبے کے اور یقین کامل کے ساتھ کہ میں اسی رمضان میں اس طرح روزے رکھوں گا، اس طرح جتنی عبادت کر سکتا ہوں۔ دیکھو میں دیکھ رہا، میرے بھائی گاڑی چلانے والے ہیں، جب میں بھی چلا رہا ہوں تو اگر میں منہ سے کچھ ہلا رہا ہوں، منہ سے کچھ تکلیف ہو رہی، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھتے جائیں، آپ گاڑی چلاتے جائیں، کام کرتے چلے جائیں، یا رحمان یا رحیم یا غفار، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں۔ اگر زبان چلتی رہے گی ہاتھ بھی چلتا رہے گا، اور اللہ رب العزت پھر اس میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے، لوگ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جو بندہ درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے، یا سبحان اللہ کہتا کہتا استغفار پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے، اس کا سونا عبادت ہے کہ نہیں؟ میں سو جاؤں یا استغفار کہنے کہتے آگے کیا ہے، کھلے آنکھ چلے اللہ کہتے کہتے، یہ نیند نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھے، یہ وہ نیند ہے جو عالم نظر کے بعد آتی ہے۔ موت، مجھے موت آئے تو میں صلی اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میری زبان پر مصطفیٰ 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 ہو اور ادھر سے جان نکل جائے، اور جب اس کی عادت کرے تو کیوں کھولے آنکھ کہتے، اگر ایسی موت آ جائے تو انشاءاللہ اللہ بخشش فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کا احترام نصیب فرمائے، اور یہ باتیں ہم گھر میں جا کر بتائیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں